السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامک اتہاس کے اس سوال کی جو نہ صرف اتہاس کے کتابوں میں بلکہ ہر مسلم کے دل و دماغ میں گونجتا ہے۔ جب اللہ ایک، رسول ایک اور کتاب ایک، تو پھر شیعہ اور سنی کیوں؟ آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، لیکن اس کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی کئی بار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ کبھی یہ متبھید صرف سوچ تک سیمت رہی تو کبھی ان کے بیچ خون کی ندیاں بہی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی امت دو راستوں میں بٹ گئی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے اس اتہاسک سفر پر جہاں سے یہ بٹوارا شروع ہوا۔ دوستو، تو چلیے اتہاس کی گلیوں میں قدم رکھتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس دور سے جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ سال تھا 632 عیسوی۔ اس وقت اسلام پورے عرب میں اپنی جڑیں جما چکا تھا، لیکن نبی کی بیماری کے ساتھ ہی ایک بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا۔ اب امت کی اغوائی کون کرے گا؟ یہ سوال صرف مسجد میں امامت کا نہیں تھا، بلکہ پورے اسلامی سماج کو لیڈ کرنے ایک مضبوط خلیفہ چننے کا تھا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے وہ متبھید جس نے شیعہ اور سنی راستوں کو الگ کر دیا۔ شیعہ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت وہ غدیر خم کی گھٹنا کو مانتے ہیں، جہاں نبی نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ شیعہ سمودائے کے لیے مولا کا مطلب ہے لیڈر، اترا ادھیکاری، وارث۔ ان کا کہنا ہے کہ نبی نے صاف طور پر حضرت علی کو اپنا جانشین چنا تھا، لیکن سنی مسلمانوں کی سوچ تھوڑی الگ ہے۔ وہ مانتے ہیں کہ مولا کا مطلب اس وقت دوستی، سمان اور قریبی رشتہ تھا، نہ کہ راجنیتک اترادھیکاری۔ ان کے مطابق نبی نے صرف حضرت علی کے لیے اپنی محبت اور عزت ظاہر کی تھی، کیونکہ عربی میں مولا کے کئی معنی ہیں: مالک، دوست، سہارا، لیڈر۔ اس لیے اس ایک لفظ کی تفسیر نے دونوں سمودائے کے بیچ گہری خائی پیدا کر دی۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد مدینہ میں ہلچل مچ گئی۔ اسلامی حکومت کو ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت تھی تاکہ باہر کے دشمن فائدہ نہ اٹھائے اور اندر کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے جنازے کی تیاریوں میں ویست تھے۔ مدینہ میں ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ میں صحابہ نے لمبی چرچا کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پہلا خلیفہ چن لیا۔ لیکن یہ فیصلہ سبھی کو منظور نہیں تھا۔ ایک گروپ کا ماننا تھا کہ حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ نبی کے سب سے قریبی تھے اور غدیر خم میں ان کا نام لیا گیا تھا۔ اس گروپ میں اس فیصلے کو حضرت علی کی غیر موجودگی میں لیا گیا فیصلہ مانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود حضرت علی کے پاس گئے اور بات چیت کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ مان لیا۔ لیکن یہیں سے پھر متبھید ابھرتا ہے۔ یہ ملاقات دوستانہ تھی۔ حضرت علی نے خوشی خوشی حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول کیا۔ کچھ شیعہ اسکالرز کا کہنا ہے یہ ملاقات زبردستی کی تھی۔ ان کے مطابق حضرت عمر نے غصے میں حضرت علی کے گھر کا دروازہ توڑا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیٹی تھیں ان کو چوٹ پہنچی۔ یہ دروازہ توڑنے والی کہانی شیعہ سنی وواد کا ایک بڑا حصہ ہے، لیکن کیا یہ ایتہاسک طور پر ممکن ہے؟ اس دور میں عرب کے گھروں میں زیادہ تر لکڑی کے دروازے نہیں بلکہ موٹے پردے ہوا کرتے تھے۔ مہمان کو اجازت مانگ کر اندر جانا پڑتا تھا۔ اس کہانی کو بیان کرنے والے راوی ابان بن ابی ایاس کو سنی اور کچھ شیعہ اسکالرز نے بھی اوسوسنیہ مانا ہے۔ امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں اس راوی کو کذاب یعنی جھوٹا بتایا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عمر کے بعد کے رشتے دیکھیں تو وہ عزت اور محبت سے بھرے تھے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کیا۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو قاضی اسلام، چیف جسٹس کی اہم ذمہ داری دی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کوئی کڑواہٹ تھی یا یہ کہانیاں بعد میں فساد پھیلانے کے لیے گڑھی گئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن حضرت عثمان کے خلافت میں فتنے کی آندھی اٹھی۔ ان کی نرمی اور کچھ باغی گٹوں کی سازشوں نے حالات بگاڑ دیے۔ 656 عیسوی میں حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ بنے، لیکن بنو
امیہ جس قبیلے سے حضرت عثمان تھے، انہوں نے حضرت علی کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، خاص کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت شام آج کا سیریا کے گورنر تھے۔ انہوں نے کہا پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سجا دو پھر بیعت کریں گے۔ یہ مانگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اٹھائی، لیکن حضرت علی کا کہنا تھا کہ پہلے مدینہ کے حالات سدھارنے ضروری ہیں پھر انصاف ہو۔ حالات بگڑتے گئے اور 656 عیسوی میں جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت علی کی فوج کا سامنا حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج سے ہوا۔ حضرت علی نے جیت حاصل کی، لیکن انہوں نے اپنے برودھیوں کو معاف کر عزت دی، لیکن وواد ختم نہیں ہوا۔ 657 عیسوی میں جنگ صفین ہوئی، جس میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوجیں آمنے سامنے تھی۔ بات چیت کی کوشش ہوئی، لیکن 660 عیسوی میں حضرت معاویہ نے خود کو دمشق میں خلیفہ گھوشت کر دیا۔ 661 عیسوی میں حضرت علی کو مسجد میں نماز کے دوران شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، لیکن صرف 6 مہینے بعد انہوں نے صلح کے لیے خلافت چھوڑ دی تاکہ مسلمانوں کا خون خرابہ رکے۔ حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا یزید گدی پر بیٹھا۔ یہ اسلامک اتہاس میں پہلی بار تھا جب خلافت خاندانی بادشاہی میں بدلی۔ یزید کو کئی مسلمانوں نے خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، خاص کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے نواسے تھے۔ یزید نے امام حسین پر دباؤ بنایا، لیکن وہ ظالم کے سامنے نہیں جھکے۔ نتیجہ 10 محرم 680 عیسوی کو کربلا کا میدان سجا۔ یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ دردناک واقعہ تھا جس نے شیعہ سنی بٹوارے کو ہمیشہ کے لیے گہرا کر دیا۔ شروعات میں اہل تشیع شیعہ صرف حضرت علی کے سمرتھک تھے جو چاہتے تھے کہ خلافت نبی کے خاندان میں رہے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی سوچ، روایتیں اور دھارمک مسئلے الگ ہوتے چلے گئے۔ آج شیعہ اور سنی نہ صرف سیاسی بلکہ مذہبی طور پر بھی دو الگ فرقے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی صرف اتہاس کی نہیں بلکہ امت کی یونیٹی کی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ شیعہ اور سنی الگ کیوں ہوئے، سوال یہ ہے کہ ہم ان کی ایکتا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آئیے اس اتہاس کو علم اور عزت کے ساتھ سمجھیں اور اپنے دلوں میں محبت رکھیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کیفی نیٹ ورک 1 کے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ کمنٹ میں بتائیں کیا آپ کربلا کی پوری کہانی ڈیٹیل میں سننا چاہیں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد کیف، اور پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔